السلام علیکم. ڈیجیٹل تبصرہ پہ خوش آمدید. اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہم کیسے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. ہماری گزشتہ سے پیوستہ ویڈیو کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو ہے. جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے آن لائن جتنے بھی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ کام کر کے آپ لوگ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. اب پیسہ تو آپ نے کما لیا لیکن اس کو منگوانا کیسے ہے آپ نے لیگل طریقے سے, جس کو کہتے ہیں حلال طریقے سے, باقاعدہ طریقے سے, ایک جس میں ایک نمبر طریقے سے. یہ میں نے اتنے سارے جملے اتنے سارے الفاظ انتخاب کیے تاکہ جس سے کوئی ایک لفظ تو سمجھ آئے گا کہ میں نے کیا کہا کہ آپ کو پیسہ کس طریقے سے منگوانا ہے. ابھی کرنا کیا ہے, فائیور پہ کام کرنے والوں کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے پایونیر پہ. آپ نے پایونیر میں اکاؤنٹ بنانا ہے. ابھی پایونیر میں آپ کا اکاؤنٹ بن گیا, ہوگا کیا, ابھی یہ بھی یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے $100 کا کوئی پروجیکٹ کیا ہے تو وہ $100 آپ کو نہیں ملے گا, وہ آپ کو $80 ملیں گے, کیونکہ فائیور آپ سے $20 کٹوتی کرے گا کیونکہ اس نے آپ کو کسٹمر دیا ہے. یہ ٹائپ آف بزنس ہے. لوگوں کو فائیور اپنی طرف سے کسٹمر دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, تو یہ فائیور کا حق ہے کیونکہ اس نے آپ کو فائیور ایک تجارتی مرکز ہے. مثال کے طور پہ اب اگر آپ کسی پلازے میں بھی اپنی آپ شاپ بناتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو رینٹ تو دینا پڑے گا نا. تو یہ سیم لائک آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا $100 کا پروجیکٹ تھا تو اس کا آپ نے $20 اس کا آپ نے رینٹ دے دیا, بات ختم. وہ پیسہ کہاں پہ آیا؟ سب سے پہلے آپ کا پایونیر میں. پایونیر سے وہ کنیکٹ ہوگا آپ کے بینک سے. ابھی یہ آپ نے پایونیر میں ہی کیوں منگوانا ہے, کیونکہ یہ آپ اپنے اس میں ڈائریکٹ بینک میں کیوں نہیں منگوا سکتے؟ کیونکہ بینک کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کے اتنے ڈالرز آئیں, اتنے ڈالر ہوں تو پھر ہی آپ بینک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ بینک کا سسٹم اور ہوتا ہے, اور یہ جو آن لائن کام کرنے والوں کے لیے یہ جو نئی چیزیں بنی ہیں, نئے اکاؤنٹس بنے ہیں, انہوں نے بڑی آسانی کی ہے. یہ پایونیر ہو گیا. اور ابھی تو ایک اور زبردست اچھی بات ہوئی ہے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کہ جو آپ کا پایونیر ہے وہ جائز کیش کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے. آپ ایسا کیجئے, آپ کے پیسے آئے آپ اپنے جائز کیش سے نکلوا سکتے ہیں. اس کا کیا ہوگا, آپ کا باقاعدہ ٹیکس کٹے گا. آپ نے جو کمائی کی جتنی بھی آپ نے, اس پہ آپ نے فائیور کو بھی ٹیکس دیا, آپ نے حکومت پاکستان کو بھی ٹیکس دینا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے حکومت پاکستان کو ٹیکس دینا ہے, کیونکہ آپ لوگ سب بھی آن لائن سنتے ہوں گے کہ فلاں بہت بڑا اداکار تھا یا بہت بڑا گلوکار تھا, اس کو FBI اس کے پیچھے چڑھ گئی, FBI نے اس کو پکڑ لیا. وہ ہوتا کیا ہے, یہ لوگ باقاعدہ منگواتے پیسہ انہی طریقوں سے ہیں, باقاعدہ انہی لیگل طریقوں سے پیسہ منگواتے ہیں, لیکن حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے. اپنی حکومت کو ٹیکس نہ دینا بہت بڑا جرم ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے, کسی بھی طریقہ کار سے آپ پیسہ منگوائیں. آپ پایونیر سے منگوائیں, آپ ڈائریکٹ, اگر آپ کے بینک میں اتنی انکم ہے, آپ کی اتنی انکم ہے, آپ کے بینک میں اتنے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, آپ زیادہ پیسہ منگوا سکتے ہیں, تو اپنا سیدھا بینک سے منگوا لیجئے. یہ پایونیر بھی کوئی 2 نمبر طریقہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سمجھے کہ لو جی پہلے میں پایونیر کا اکاؤنٹ بنواؤں, پایونیر سے پھر میرے جائز کیش میں آئیں یا پھر میرے بینک میں آئیں. یہ صرف آسانی کے لیے پایونیر آیا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آن لائن پیسہ کماتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جیسے پے پیل ہے جو کہ ابھی پاکستان میں نہیں, سوائے پاکستان کو پوری دنیا میں ہے, ایسے ہی ہمارے لیے جس نے بھی پایونیر بنایا ہے اس کی بہت بہت مہربانی کہ اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں آن لائن اس کا ہمیں پیسہ فائیور سے, وہاں سے فائیور سے, guru.com سے, اور بھی جتنے پلیٹ فارم ہیں, پیپل پر آور, ایسے جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ انسان آن لائن پیسہ کر کے, آن لائن کام کر کے پیسہ کماتا ہے, تو وہاں سے پیسہ ہمیں آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے. ابھی پیسہ آپ کو منتقل ہو گیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ بندے کرتے کیا ہیں, جو سب سے بڑی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ بدنام ہوتی ہے. وہ کیسے, ایک بندہ ہے, ایک بندہ, اس نے کیا کیا, اس نے آپ کو کہا کہ یار مجھے نا ایک گرافک بنا دو. وہ گرافک بنا کے دیا اس بندے نے. گرافک بنانے کے ساتھ ساتھ اس پاکستانی بندے نے کیا چالاکی کی کہ اس بھائی صاحب نے اس کی گرافک کی لیئر کے نیچے چھوٹا سا اپنا فون نمبر, اپنا ای میل لکھ کے رکھ دیا. ابھی اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی چالاکی کی کہ میں نے چھوٹی سی لائن میں اپنا نمبر لکھ دیا تاکہ یہ بندہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے. لیکن فائیور کا سسٹم اتنا ہیوی ہے کہ وہ A to Z ریڈ کرتا ہے. یہ ریڈ کس کے تھرو کرتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, کہ کسٹمر نے مانگا کیا تھا, بندے نے دیا کیا ہے.
ابھی جب وہ آپ کا نمبر ریڈ کرے گا نیچے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے نے اپنا نمبر دیا ہے ساتھ میں. تو جیسے ہی آپ اپنا نمبر دیں گے, آپ اپنا ای میل ایڈریس اس کو ان باکس کریں گے, آپ کا فائیور اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بلاک ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیے یہ ایسے بلاک ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے بھی آپ دوبارہ فائیور پہ اکاؤنٹ بنانا چاہیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا. یہی چیز اپلائی کرے گی آپ کی guru.com پہ, یہی چیز اپلائی کرے گی آپ کی پیپل پر آور پہ. آپ میری پاکستانیوں سے گزارش ہے خدا کے لیے جو لوگ نئے آ رہے ہیں اس مارکیٹ میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں مت کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں پکڑی جاتی ہیں یار, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, خدا کا واسطہ ہے. ہم لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ سر کھپا رہے ہیں اپنی اس قوم کے ساتھ کہ برائے مہربانی بھائی جان, میری بہن, میری بیٹی کوئی کام کر رہی ہے تو وہ یہ شارٹ کٹ طریقہ استعمال مت کرے, سیدھے طریقے سے کام کیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پیسہ کمانا کتنا آسان ہے. آپ کیوں کسی کو اپنا اس کا نمبر دیتے ہیں, ای میل ایڈریس دیتے ہیں؟ ہمیں بہت سے ایسے پاکستانیوں کی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں کہ یار وہ میرا وہ فائیور کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے, میرا guru.com کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے, میرا پیپل پر آور کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. پھر اب جب ہم نے ان کی پروفائل پوری دیکھی کہ بندے نے حرکت کیا کی ہوئی ہے, بندے نے حرکت کی ہوئی ہے کہ جی اس نے اپنا ڈائریکٹ نمبر دیا ہوا ہے. بھئی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ سیدھا کیونکہ اگر فائیور کہاں سے کما رہا ہے؟ فائیور میں کسٹمر ہوں, مجھ سے کما رہا ہے, اور جو کام کرنے والا اس سے کما رہا ہے. اگر دونوں آپس میں ڈائریکٹ ہو گئے تو فائیور کو پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر ایک مرکز ہے, تجارتی مرکز ہے, کوئی مثال کے طور پہ موبائل بیچنے والا وہ پلازا ہے, اگر اس کے سارے دکانوں کے کسٹمر باہر سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی کر لیں گے تو پھر وہ پلازا کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ پلازا کرنے والا اس کی دکان ہی بند کرے گا نا, کہ بھائی تو جا, تو تھڑے پہ کھڑا ہو گیا اپنا سامان, بھائی تو اس قابل نہیں کہ تو پلازے میں آ سکے. تو یہی چیز اپلائی کرتی ہے فائیور پہ, گگ پہ, اس پہ فائیور پہ, guru.com پہ, پیپل پر آور پہ, ان چیزوں پہ. تو آپ پیسہ منگوائیں. یہ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے, کیا بتایا طریقہ کار, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اپنا پائونیئر کا اکاؤنٹ بنائیں. پائونیئر کے اکاؤنٹ سے آپ کے جائز کیش میں بھی آ سکتے ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی آ سکتے ہیں, اور یہ وہ لیگل طریقے ہیں جن پہ آپ اپنے باقاعدہ سے ٹیکس ادا کرتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ عمل کیجئے. اور پلیز خدا کا واسطہ ہے, میں پھر کہتا ہوں, اس 2 نمبر طریقے سے بچیے, کیونکہ 2 نمبر طریقے سے آپ سدا ہمیشہ کے لیے امیر نہیں رہ سکتے. ہمیں یار شرم آتی ہے, ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے $60 کے لیے $40 کی کیا اوقات ہے یار, 3 شرٹیں نہیں آتی $40 میں, ٹھیک ہے, $40 کے لیے یار وہ 2 نمبر ہی کر رہے ہیں بندے کے ساتھ, $100 کے لیے 2 نمبر ہی کر رہے ہیں. پلیز خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک و قوم کا خیال کیجئے, کیونکہ جو ہمارا دشمن ملک ہے نا وہ پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ پہلے ہی ہمارے پہ طرح کی پابندیاں لگواتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں آپ ٹویٹ کریں وہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے, آپ فیس بک پہ کچھ لکھیں وہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے ہمارے دشمن ملک کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے اچھی چیزوں کو اپنائیں. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن یہ ٹائم جو لگے گا یہ آپ کو اتنا امیر کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ میں نے اتنا امیر ہونا ہے, آپ اتنے امیر ہو جائیں گے. کیونکہ پاکستانی عقل مند ہیں, پاکستانی باشعور ہیں, لیکن ان پاکستانیوں میں ہی کچھ کالی بھیڑیں ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کرتے کیا ہیں, $10 کا آرڈر آیا, $20 کا آرڈر آیا, بندے کرتے کیا ہیں, وہیں سے رالے ٹپکنی شروع, اپنا ڈائریکٹ نمبر دے دیا, وہیں سے 2 نمبر ہی شروع, اپنا ڈائریکٹ نمبر, اپنا ڈائریکٹ ای میل, اپنا واٹس ایپ نمبر. بھائی وہ جو فائیور کا, guru.com کا, پیپل پر آور کا سسٹم کام کر رہا ہے نا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کام کر رہا ہے, اس کو بیٹھے ہوئے بندے نہیں چلا رہے ہیں. وہ ایچی بیچی, میں ایچی بیچی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو سمجھ آ سکے, اس کی ایچی بیچی نوٹ ہو رہی ہے. لہٰذا کام کرتے ہوئے, اور ایک اور چیز آپ نے جو خاص طور پہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنا کوئی بھی, آپ فائیور پہ ہیں, آپ guru.com پہ ہیں, آپ پیپل پر آور پہ ہیں, آپ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ کو اپنا اکاؤنٹ کمپلیٹلی خالی نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ کا $1000 بن جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں سارے نکلوا لیتا ہوں. پلیز سارے پیسے نہیں نکلوانے, آپ نے $9080 اور $980 نکلوا لیں, ٹھیک ہے, $20 اپنے پڑے رہنے دیں, تاکہ فائیور کو بھی لگے کہ کل کو اس کو کوئی کسٹمر آئے تو میں اپنا کمیشن حاصل کر سکوں گا, یہ بندہ باقاعدہ کام کر سکتا ہے. تو یہ 2-3 پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ پیسہ کس طریقے سے کما سکتے ہیں. جن لوگوں کو اچھا لگے کہ ہم نے اچھا کام کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے آن لائن دنیا میں. دیکھیں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں, یار یہ تو ہوائی باتیں ہیں, آن لائن کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے جی, کیسے امیر ہوا جا سکتا ہے جی. امیر ہوا جا سکتا ہے صرف اور صرف 2 نمبر طریقوں سے بچ کر.
ورنہ آپ کی قسمت میں وہی $100 ہی ہوگا جو آپ نے منگوا لیا، اور $100 کے آپ چنے چھولے کھا لیں، اس $100 کے آپ کہیں پہ بھی جا کے کافی پی لیں، اس $100 کی کوئی اچھی سی پینٹ شرٹ خرید لیں، بس وہی لاسٹ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ طریقہ کار کیا تھے؟ پائنیئر کا اکاؤنٹ بنائیے، فائیور سے، guru.com سے، پیپل پر آور سے، وہاں پہ پیسے آئیں گے، وہاں سے پیسے آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائیں گے، اور جو آپ کی انکم ہوگی اس پہ آپ کو اپنی حکومت کو ٹیکس ضرور دینا ہے، یہ یاد رکھیے، نہیں تو بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے جتنے آسان الفاظ تھے ان کا انتخاب کرتے ہوئے نئے پاکستانیوں کو سکھایا کہ کیسے وہ آن لائن جگہ سے پیسے منگوا سکتے ہیں، اور کس طریقہ کار سے جو طریقہ کار غیر قانونی نہیں ہیں ان سے کیسے پیسہ منگوا سکتے ہیں، وہ ہم نے سب آپ کو کلیکٹ کر کے بتائے۔ تو آپ پلیز ہمارا ساتھ دیجئے، ڈیجیٹل تبصرہ کے ساتھ رہیے، تاکہ ایسے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس پہ کام کرنے کے حوالے سے ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں اپنی اس پاکستانی قوم کو آگاہ کرتے رہیں۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔